بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سورہ دہر چل رہی ہے، جنت کا تذکرہ چل رہا ہے، بہت ساری باتیں آئی جنت میں کیا کیا دیا جائے گا۔ جنت بڑی وسیع ہے، کشادہ ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ آگے کہا کہ جنتیوں پر سبز ریشم کے کپڑے ہوں گے، وہ استبرق، موٹا ریشم اور پتلا ریشم۔ اندرونی جو کپڑا ہوگا وہ موٹا ہوگا اور اوپر پتلا ہوگا تاکہ دکھے بھی اچھا، جیسے آج کل دنیا میں ہوتا ہے، اندر کسی بھی قسم کا وہ ہوتا ہے استر، لیکن اوپر جو ڈیزائننگ پتلا کپڑا ہوتا ہے، ہلکا کپڑا ہوتا ہے۔ تو تھوڑی جنت سمجھ میں آوے اس کے لیے ایسی مثال دی جاتی ہے، ورنہ دنیا کی کسی چیز کو جنت سے کمپیئر کرنا، برابر کرنا سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے۔ باقی اس کے بعد آگے فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آج میں اور آپ کڑا نہیں پہن سکتے، بہت سارے لوگ پہنتے، چین پہنتے ہیں، کڑا پہنتے ہیں، اور اب تو اتنی آگے بڑھ گئی ہے قوم کہ کان میں بالیاں بھی پہننے لگے ہیں۔ اب دو چار جگہ ہی کچھ باقی رہ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ حفاظت فرماوے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑا مسجد وغیرہ سے جوڑ رکھا، اس لیے اللہ نے بچا رکھا۔ جب تک جڑے رہیں گے بچے رہیں گے، ورنہ باہر کا ماحول تو ایسا ہی ہے کہ ہر روز نئی فیشن، کسی کو کچھ بھی پہنا دیں گے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو جنت پہ کنگن پہنائے جائیں گے انسانوں۔ اب یہاں تو عیب ہے کہ بھئی مرد پہنے چوڑیاں تو صحیح نہیں، لیکن جنت کا کاروبار ہی پورا الگ ہے، پوری کنٹری الگ ہے وہ۔ اس کے بعد فرمایا ان کا رب، ابھی اوپر تو بات آئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس آئیں گے، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا رب خود پاکیزہ شراب پلائے گا۔ پاکیزہ، دنیا کی شراب کتنی ہی اچھی پاکیزہ نہیں ہو، کتنی مہنگی ہو، کتنا ہی اچھا اس میں آئٹم استعمال کیا گیا ہو، پاکیزہ نہیں ہو۔ شراب تو ہے وہ، پاکیزہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ شراب پلائیں گے، اور وہاں کی شراب کو یہاں تو کسی طرح نہیں ملا سکتے، یہاں کی شراب کو، کیونکہ یہاں کی شراب میں تو کیا آدمی کیا بول رہا ہے وہی معلوم نہیں، اس کو پینے کے بعد کہاں جا رہا ہے نہیں معلوم، ماں بہن کا فرق مٹ جاتا ہے، بیماری بڑھ جاتی، سر درد کرنے لگتا ہے، چکرانے لگتا ہے۔ جنت کی شراب میں ایسی کوئی بات نہیں، پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ یہ سب نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ھذا، یہ ساری چیزیں جو تم کو سنا رہے ہیں، دینے والے ہیں، دے رہے ہیں،
کان لکم جزاء، یہ تو تمہارا بدلہ ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ گویا اپنے بندوں کی ناقص عبادتوں کو بھی کہہ رہے کہ تمہاری یہ بات ہے، یہ اس کا بدلہ دے رہا ہوں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری محنت ہمارے وہاں قبول ہے. اور کیا چاہیے؟ ابھی 2 سال پہلے وارشک پریکشا ہوتی ہے، سالانہ ایگزام. تو نمبر گننے میں ہمارے کسی استاد سے بھول ہو گئی، ملانے میں نمبر تو لکھے تھے برابر، ٹوٹل میں بھول ہوئی. ایک چونکہ فرسٹ سیکنڈ میں ایک آدھے کا فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. تو ایک بچہ جو فرسٹ تھا، ہمارے ٹوٹل کی بھول کی وجہ سے وہ تھرڈ پر چلا گیا، سیکنڈ پر بھی نہیں، چونکہ فرسٹ اور سیکنڈ کو انعام دیا جاتا ہے. اب انعام ہو گیا، اب چھٹی اگلے دن تھی، چونکہ انعامی جلسہ اگلے دن ہوتا ہے، پہلے دن، پھر اگلے دن آخری دن. تو انعامی جلسے کے بعد رزلٹ مل گیا. تو وہ بچہ رات کو میرے پاس آیا، چونکہ اس نے اپنا رزلٹ اور جس کا فرسٹ سیکنڈ آیا تھا ملایا. تو اس نے دیکھا کہ پہلا تو میں آ رہا ہوں اور انعام دوسرے کو ملا ہے. تو میرے پاس وہ بچہ آیا، کہا کہ مولانا ایسا ہے. میں بولا ہاں بول تو ہے. میں نے بولا اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا مولانا مجھے لفافہ بھی نہیں چاہیے، اور مجھے جو کتاب انعام میں فرسٹ والے کو دیے وہ بھی نہیں چاہیے، بس خالی آپ اس میں اتنا لکھ دیجئے کہ فرسٹ میں آیا ہوں. میں نے بولا ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا. تو وہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ ساری نعمتیں ملی، یہ تو ہے ہی، لیکن اللہ کا یہ کہنا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری محنت ہمارے وہاں قبول ہے. اس سے جو بندے کو خوشی ہوگی، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان سب نعمتوں سے بھی اتنی خوشی نہیں ہوگی. ارے بھائی ایک لڑکی کی شادی ہم نے غریب گھر میں کی، لیکن اس کا شوہر اس کو اچھا رکھتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے. اس کو کیا چاہیے؟ اس گھر میں بنگلہ چاہیے. ارے بولو، اور بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شوہر اس کو محبت ہی نہیں دے رہا ہے، ایک محبت کا جملہ نہیں کہہ رہا ہے. تو بولے اس بنگلے کو کیا کرے گی؟ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہاری محنت ہے، جو تم گھسی پٹی جلدی دوڑ کے بھاگتے 2-4 نماز پڑھتے تھے، چلو ہمارے وہاں تو وہ بھی قبول ہے. اور اللہ قبول کر لے تو پھر تو اپنے کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اللہ ہم سب کی بھی محنت کو بھی کیا کرے؟ قبول کر لے. کہ اللہ کی ایک صفت ہے شکور، ایک صفت اللہ کی شکور، اس کے معنی ہے قدرداں. آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ ایک بندہ ایک سبحان اللہ پڑھتا ہے، اس کا ثواب کتنا کر دیتے ہیں. سمجھانے کے لیے سمجھایا ہے حدیث میں، ایک سبحان اللہ کا ثواب کیا سنا اب تک کسی نے؟ احد پہاڑ کے برابر ہے کیا نہیں؟ تو ابھی جو احد ہے وہ نہیں، پہلے تھا وہ بہت بڑا پہاڑ تھا وہ، اور اس علاقے کا بڑا پہاڑ تھا وہ. ایک سبحان اللہ اس کو احد پہاڑ کے برابر کرتا ہے. کیوں؟ چونکہ وہ شکور ہے، قدرداں، قدر کرتا ہے، قدر. تو اس لیے ہمیں اپنی کسی نیکی کو معمولی، فضائل عمل میں لکھا ہے نا، کسی کو 2 رکعت نماز کی بھی توفیق ہو جاوے تو اس دن وہ بہت بڑا خوش نصیب ہے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے، تو کسی کو 2 رکعت بھی مل گئی نفل کی توفیق تو اس دن کا وہ بادشاہ ہے. میں اللہ کی تقسیم میں نام تو آیا میرا، 2 رکعت ہی صحیح. اور پھر جب آدمی اس 2 رکعت کی قدر کرتا ہے تو دوسرے دن 4 ہوتی ہے، پھر اگلے ہفتے 5 ہوتی ہے، 10 ہوتی ہے، پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. وہ ایک لنگ پکڑا جاتی اس کو.
وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، پھر ثواب بھی بڑھتا ہے اور عمل بھی بڑھتا ہے. ایسا نہیں، پھر جس کی محنت ٹھکانے لگتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پروگریس، ترقی پر ہوتا ہے. وہ اسی عمل پر رکان، اس کو جب اتنے کا اتنا ملتا ہے، اتنا کروں گا کتنا ملے گا. آپ کے وہاں آنے والے مزدور کو اچھا کام کیا، اس کو جتنا طے ہوا تو اس سے 25 روپے زیادہ دیے، آپ دوسرے دن اس کا کام دیکھیے کیسا ہوتا ہے. الگ ہوتا ہے نا، الگ ہوتا ہے. پھر آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، تیسرے دن اور کام بڑھتا ہے، کام کم نہیں ہوتا ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. گویا سورت کے شروع سے ابھی تک ابرار کا تذکرہ کیا، نیک لوگوں کا، اور کچھ فاجروں کا بھی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. دونوں کے نتیجے کے بعد آگے پھر قرآن کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ قرآن ہم آپ پر اتارے. اللہ کہہ رہے ہم نے اتارا. قرآن اتارنے والا کون ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو نہیں لکھا ہے. کس نے اتارا ہے؟ یہ اللہ کا کلام. اور کیسا اتارا؟ تنزیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ یاد کرنے میں سہولت، سمجھنے میں بھی سہولت. تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں تو یاد رہتا ہے. مولانا ذاکر صاحب کو پوچھو، چشمہ امتحان کے بعد سبق ہوتا ہے، اتنا فاسٹ سبق پڑھانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. تو چشمائی تک یعنی 6 ماسک تک جتنا پڑھا اس کی کیفیت نوعیت الگ ہوتی ہے، اس کے بعد کی کیفیت الگ ہوتی ہے. دن رات صبح شام پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، سوچنے کا تک موقع نہیں ملتا، تو اس کا رزلٹ الگ ہوتا. قرآن اللہ نے 23 سال میں اتارا. ہمارے بچے 2.5 سال میں 3 سال میں حافظ ہوتے اور کتے 1 مہینے میں بھی ہو جاتے، کئی واقعات ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں اتارا. ایک فائدہ تو اس کا یاد کرنے میں آسان، دوسرا سمجھنے میں، کیونکہ موقع موقع سے اللہ نے اتارا. تو موقع پر کوئی بات اترتی ہے تو پوری بات سمجھ میں آ جاتی کہ ہاں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، پس منظر یہ ہے، تو سمجھنے میں آسان. اور تیسرا یہ کہ اپنی زندگی اس کے مطابق بنانا آسان. اس لیے صحابہ کے وہاں یہی تھا. کتنے، وہ کون سی سورہ بقرہ کتنے دن میں کہہ رہے تھے آپ؟ 12 سال. ایک سورت 12 سال لگ گئے. کمزور تھا حفظہ، تاکہ نہیں، تھوڑا تھوڑا عمل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے اتارا. اس کے بعد آگے کہا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کی وجہ سے صبر کیجیے. یعنی حالات تو آئیں گے، آپ لوگوں کو سمجھائیں گے تو ان کا ری ایکشن کیسا ہے الگ الگ ہو سکتا ہے، تو آپ کا کام ہے صبر کرنا. وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، اور ان میں یعنی جو کفار اور مشرکین تھے ان میں جو گنہگار ہے، کافر ہے، ان کی بات مت مانیے. یعنی جب آپ تبلیغ کے لیے نکلتے تھے بہت سارے لوگ روڑے اٹکاتے تھے. آپ کوئی بھی دین کا کام لے کر اٹھیں گے تو ایسا نہیں کہ سب سواگت کریں گے. کوئی بھی دین کا کام کرو، بلکہ دین کا کیا، کوئی بھی اچھا کام کرو. کہ ایسی ٹانگ کھینچتے دیکھو، اور ٹانگ کھینچنے والے بھی اچھے اچھے ہوتے، مکھی بھی نہ اڑے. اس لیے نبی کو صبر کا حکم دیا، صبر کرنا پڑے گا. دین کا کام کرنا ہے تو بولو صبر کرنا پڑے گا. ہاں، اس لیے بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں کہ جب اپنے پڑھ کر نکلے وہ تو ان کو استادوں نے نصیحت کی، تم جس قوم میں جا رہے ہیں وہ ہار نہیں پہنائیں گے، تم کو ہرانے کی کوشش کریں گے.
کہ کہیں اس کا ڈنکا بجتے نہ ہو جاوے, کہیں ہمیں پیچھے نہ چھوڑ دے وے. معلوم نہیں کیا کیا دماغ میں کھچڑیاں پکتی ہے لوگوں کی ہر دین کے کام میں. کوئی دین کا کام آسان, دین آسان ہے, لیکن جو ماحول کریٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے بہت مشکل کام ہو گیا. اس لیے آدمی ہمت, حوصلے اور ہر چیز کو لے کر چلے ایک جذبے کے ساتھ تو ہو سکتا ہے. باقی تو کبڈی کا کھیل ہے, کس کو ہرانا ہے, کس کو کھینچنا ہے. آپ مدرسے میں دیکھیں, مسجد میں دیکھیں, مکتب میں دیکھیں, تبلیغ میں دیکھیں, خانقاہ میں دیکھیں, خدمت خلق میں دیکھیں, ہر جگہ یہ صورت حال. کوئی مالدار بیچارہ اپنی طرف سے غریبوں کو کچھ دینے کی کوشش کرتا ہے تو اس مالدار پر دوسرے مالدار چڑھ بیٹھتے ہیں. ہاں, اب دیکھو سماج معاشرے میں جا کے, پھر اگر وہ سامنے والا یعنی کام کرنے والا ہمت والا ہوتا ہے تب تو اللہ کے بھروسے جمع رہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن سب کے بس کا یہ کام نہیں ہے, اس لیے کچھ لوگ چھوڑ دیتے. اس لیے ایک بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں صبر کرنا ہے, اور جو روڑے اٹکاتے ان کی بات نہیں ماننی, کام کیے جانا ہے. آپ جب کام کی, ایک بات تو یہ کام کرنے والوں کو ہدایت یہ ہے کہ کام کیے جاوے, تو ایک دن روڑے اٹکانے والے یا تو ساتھی بن جائیں گے یا ہٹ جائیں گے. لیکن کام کرنے والے کو جمع رہنا پڑے گا. اور ہم سب کو, بیٹھنے والے پورے مجمع کو, ہم کسی بھی کام سے جڑے ہوئے, مسجد سے جڑے ہو, مدرسے سے جڑے ہو, خانقاہ سے جڑے ہو, تبلیغ سے جڑے ہو, سماجی کارکن میں ہو, ہم ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ میں کہیں کسی دین کے کام کی, کسی ایک چیز کی بھی لیے رکاوٹ نہ بنوں. کاتب صلاح الدین صاحب ہے اپنے ترکیسر والے, کاتب صاحب بولتے, کیا بولتے ہیں, ترکیسر میں ہے نا خانقاہ چلتی ہے ان کی, کاتب صلاح الدین صاحب, وہ دعا مانگتے کہ اللہ فتنوں کا دور ہے, فتنے سے بچا اور فتنے کا سبب بننے سے بچا. کوئی مجھے آلہ بنا کے استعمال کر لے, اس سے بچا. دعا مانگے, چونکہ آدمی کبھی بیچارے کو, اس کو ذہن نہیں ہوتا ایسا, لیکن کوئی استعمال کر لیتا ہے ایسا, تو اللہ ہی بچا سکتا ہے. لیکن جہاں تک اپنے بس میں ہے, دین کے کسی بھی کام میں ہمیں رکاوٹ نہیں بننا ہے. چونکہ رکاوٹ بننے کی صفت قرآن میں کس کی بتائی ہے, کافروں کی, منافقوں کی. تو وہ صفت ہمیں کیسے ہے؟ اس لیے یہ بات ہمارے اندر, ہم سے ہو رہا ہے کرے, نہیں کر رہے سائڈ پہ ہو جاوے, رکاوٹ نہ بنے. حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما, مغفرت فرما, اللہ نے بہت کام لیا. تو ایک مسئلے میں جب ان سے بات ہوئی کسی سلسلے میں, تو انہوں نے کیا کہا, میں خیر کے رکنے کا ذریعہ بننا نہیں چاہتا ہوں, چلو دستخط کر کسی چیز میں کہ میری وجہ سے خیر رک جاوے, بھلائی رک جاوے, میں اس کا ذریعہ بننا, انہوں نے کہا منع للخیر بننا نہیں چاہتا ہوں, خیر سے رکنا نہیں چاہتا, میں ذریعہ بنا. چونکہ قرآن میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا, الذین وصدوا عن سبیل اللہ. تو ہماری ذہنیت ایسی ہو, ہمارے کام ایسے ہو. قرآن ہمیں یہ تعلیم, نبی کو حکم دیا کہ آپ آنے والے حالات پر صبر کیجئے. یہ ہر کام کرنے والے کے لیے ہے کہ حالات تو آئیں گے. اور دوسری طرف کا ولا تطع منہم آثما او کفورا, کہ جو آثم ہے, گنہگار ہیں, ان کے رائے مشورے پر نہ چلے. چونکہ جب ان کا یہ راستہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں, ان کا سجیشن صحیح نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت. اور پھر حالات ہے تو کیا کہا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا تذکرہ کیجئے. ذکر حالات میں, عام حالات میں بھی آدمی کو اللہ کو یاد کرنا چاہیے.
اور جب حالات ہو تو اور یاد کرنا چاہیے. کب؟ بکرتن و اصیلا، صبح اور شام خصوصاً. لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ صبح اور شام تو کرنی ہی کرنی ہے تسبیح، لیکن ہر وقت جس موقع کا جو عمل ہے وہ کہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اور بعض نے کہا کہ نماز مراد ہے. اور وَمِنَ اللَّيْلِ، دن میں تو کرنا ہے، رات کا حصہ بھی دینے کا، کیونکہ رات کو ہر ایک کو فرصت ملتی ہے. تو اس فرصت میں ہم بیوی کو وقت دیتے، بچوں کو وقت دیتے، موبائل کو وقت دیتے. تو جس کا سب کچھ دیا ہوا ہے اس کو وقت اپنے لیے دینا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو 2 رکعت کبھی پڑھ لی، روزانہ معمول بنا لیا. کبھی ٹھنڈی کی رات ہے، فجر میں تھوڑے جلدی اٹھ گئے، اللہ توفیق دے. یہ نہیں ہو سکتا رات کو آخر میں دیکھو آخر میں اگر ہم معمول بناتے 2 رکعت پڑھ کر سونا ہے تو بہت سارے اونٹے سیدھے کام سے بچ جائیں گے، سیدھے غیر ضروری سے بھی بچ جائیں گے اور اونٹے سے تو بالکل بچ جائیں گے. چونکہ یہ مجمع ایسا تو نہیں کہ میں کہوں کہ اونٹا کام کرتا ہے. تو سیدھے غیر ضروری کام جو ہم سے ہوتے ہیں سونے سے پہلے لے کر بیٹھے یہ مخلوق کو. یہ مخلوق تو پوچھو ہی مت، اس کا تو کام کسی کو نہیں چھوڑتی ہے. مول صاحب ہو کہ امیر صاحب ہو، کسی سے اس کی دوستی نہیں. وہ اپنا ہی کام کرواتا، اپنا ہی منواتا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ کے لیے نماز پڑھیے رات کو تھوڑی دیر. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، نبی کو کہہ رہے. تو ہم کو تو کتنی ضرورت ہے، لمبی رات، اور ابھی لمبی ہی رات ہے. تو ہمیں تھوڑا وقت نکالنا چاہیے. میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ لوگ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ٹھنڈی کی راتوں کو جلدی سو کر تہجد میں اٹھیں گے. اور اگر جلدی نیند نہیں آتی تو جب تک نیند آوے وہاں تک معمولات میں. اس مجمع میں بھی کوئی ہوگا اللہ کا بندہ کہ جس کا معمول ہوگا کہ مجھے رات میں اتنا درود شریف پڑھنا ہی ہے، اتنا ذکر کرنا ہی ہے، پھر ہی سونا ہے. کتنے ہوں گے؟ تو ہمیں اپنے معمولات میں اضافہ کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے. سبحان